بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثامن اسماء تنصب الاسماء النکرات علی التمییز. بس چلو جی. عوامل لفظیہ سماعیہ کی بات چل رہی ہے. 13 انواع ہیں. آٹھویں نو میں ان اسماء عاملہ کا بیان ہے جو اپنے ماں بعد اسم نکرہ کو نسب دیتے ہیں. 8ویں نو میں ان اسماء عاملہ کا بیان ہے جو اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمییز نسب دیتے ہیں. 8ویں نو میں ان اسماء عاملہ کا بیان ہے جو اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمییز نسب دیتے ہیں. جی. 8ویں نو میں ان اسماء عاملہ کا بیان ہے جو اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمییز نسب دیتے ہیں. آنکھ ہوئے. ان اسماء عاملہ کے بیان میں ہے کہ اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمجید نسب دیتے ہیں. وہ ان کی ماں بعد جو اسم نکرہ آتا ہے وہ ان کی تمجیز بنتا ہے اور یہ اس کو نسب دیتے ہیں. یعنی وہ اسم ممیز بنتا ہے اور مفسر بنتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے اور یہ اس کو نسب دیتے ہیں. لینے دے دینے. 8ویں نو اسماء ہیں. ایسے اسماء نسب دیتے ہیں. اسماء نکرات کو تمجیز پارو. چلو جی. 8ویں نو اسماء ہیں ایسے اسماء جو نسب دیتے ہیں اسماء نکرات کو تمییز پر. وہیا اربعۃ عمل آگے کی آگے عمل ہن او کنے نے تے کیڑے کیڑے نے. جی. وہیا اربعۃ اسماء الاول لفظ الاول ناکی الاول لفظ عشر رن عشر او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70 او 80 او 90. وہ کل اسماء کتنے ہیں جو عامل ہیں اور ماں بعد والے اسم نکرہ کو نسب دیتے ہیں وہ 4 ہیں. وہ بولو کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ایک اسم عدد، ایک دوسرا کم تے تیسرا قضا تے چوتھا کائین. سمجھ آئیے؟ اسم عدد کم قضا کائین. اسم عدد کائین. کل سمجھیے کون؟ اسم عدد کم قضا کائین. بس یہاں سے اسم عدد کی بات شروع ہے. کس کی؟ تو وہ اپنی ایک تفصیل ہے جو شارح کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. 11 سے لے کر 100 کم تک جو اسم عدد ہے ان کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے. یہاں یہی مراد ہے. یہاں 3 سے 10 تک کی تمییز جمع مجرور ہوتی ہے. 100 1000 کی تمییز مفرد مجرور ہوتی ہے. تو یہاں جو درمیان والے ہیں نا 11 سے 99 سمیت ان کی تمییز مراد ہے. یہ اسم عدد مراد ہے اور ان کی تمییز مراد ہے. سمجھ آئیے جی. 11 سے لے کر
نامے تک یہاں اس کی تمییز مراد ہے اور ان کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے. یعنی یہ جو 11 سے 99 تک عدد ہیں ان کی اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمییز نکرہ کو نسب دیتے ہیں کر دیتے ہیں. اور وہ نکرہ ان کا ممیز بنتا ہے. وہ نکرہ ان کا اے وے مسئلہ کہ وے مسئلہ باقی صرف جوڑنا تے کیڑی جز مؤنث تے کیڑی جز مذکر اے مسئلہ بیان ہونا ہے. اوندا اس مسئلے دا عمل نال کوئی دخل نہیں. اونج بطور فائدہ مسئلہ ہے کہ جب دائیوں کے ساتھ اکائیاں جوڑی جائیں جوڑنے کا کیا طریقہ ہے, کون سی جز مذکر ہوگی کون سی مؤنث ہوگی. گل سمجھیے. اب وہ مسئلہ شروع ہے. اس کو عمل میں کوئی دخل نہیں ہے. عمل کا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس میں عدد سے مراد کیا ہے 11 سے لے کر 99 تک. اس میں کیا ہوتا ہے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو نسب دیتے ہیں اور وہ ان کا ممیز بنتا ہے. اور اشیت لکھیا اس کو تفسیر بھی کہتے ہیں تبیین بھی کہتے ہیں. تفسیر بھی ممیز بھی کہتے ہیں. تمییز تبیین تفسیر یعنی مفسر ممیز مبین. سمجھ آئیے. اب سنیے مسئلہ وہ سمجھ گل آئی کہ کو نہیں آئی. ہوں اے سمجھنے بھائی ان 4 میں سے اول ہے اس میں عدد کیا ہے اس میں اگر لیکن جو مراد ہے وہ بیان کرتے ہیں. یعنی دھائیاں 1 2 3 4 5 6 7 8 تے 9. سمجھ آئی. یہ جو 9 دھائیاں ہیں ان کے ساتھ جب اکائیاں جوڑی جائیں تو ان کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے. ان کی تمییز اب اکائیاں جب جوڑیں گے تو کیا صورت ہے وہ تفصیل آ رہی. اول لفظ عشر یا عشرون معنی کرنا اول لفظ عشر یا عشرون یا ثلاثون یا اربعون یا خمسون یا ستون یا سبعون یا ثمانون یا تسعون ہیں. جی اول لفظ عشر یا عشرون یا ثلاثون یا اربعون یا خمسون یا ستون یا سبعون یا ثمانون یا تسعون ہیں. مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ جو دھائیاں ہیں یہ جو ان کے ساتھ جب اکائی جوڑیں گے تو یہ مجموعہ ما بعد والے اسم نکرہ کو نسب دیتا ہے اور وہ ان کی تمییز بنتا ہے. وہ ان کی میرا مطلب ہے جی. اذا رتب مع احد او اثنين او بس حمزہ بس لیے او اثنين او ثلاث او اربع پڑھیا او خمس او ست او سبع او ثمان او تسع. بس یہ جو دہائیاں ہیں 9 ان کے ساتھ 9 اکائیاں ملائیں ان کے ساتھ 9 اکائیاں ملائیں تو یہ بن جائے گا 11 تو 99. کی بن جائے گا 99 تو ماں بعد اسم نکرہ دے گا نسب. مسئلہ جو اب بیان ہونا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کون سی جز مؤنث ہوگی کون سی مذکر ہوگی. اتنا مسئلہ بس. کل سمجھیا کیا کہ یہ جو 9 دھائیاں ہیں ان کے ساتھ جوڑے کن کو اکائیوں کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کنیاں اکائیاں نے 9 جی 9 اکائیاں تے 9 دھائیاں جی. ان کو جب ان 9 اکائیوں کو 9 اکائیاں نال 9 بن گئے تے اگوں 9 اکائیاں نال اے 9 دھائیاں نال اے 9 اکائیاں ملاؤ تے 11 تو لے کے 99 بن گیا. یار خدا دے بندے جی. تو یہاں مسئلہ یہ بیان ہونا ہو کہ جب جوڑیں گے تو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے. جب جوڑیں گے تو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ تو ہے کہ اکائی پہلے ہوگی دھائی بعد میں ہوگی.
اکائی پہلے ہوگی اکائی بعد میں یہ تو ہے، لیکن کہاں مؤنث کہاں مذکر؟ کہاں مؤنث ہوگی کہاں مذکر؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا آپ بیٹا جی کہ یہ جو دہائیاں ہیں ان میں سے عشر کو چھوڑ کر عشرون سے تسعون تک یہ 8 یہ تو اس طرح رہتی ہیں، یہ تو اسی طرح رہی ان میں مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، کن میں عشرون سے لے کر عشرون تسعون تک، فرق عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون بس یہ تو ہمیشہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح رہی یہ جو اکائیاں ہیں 9 اور ایک دائی کون عشر، یہ مؤنث بھی ہوتے ہیں مذکر بھی ہوتے ہیں، یہ مؤنث بھی ہوتے ہیں اور مذکر بھی ہوتے ہیں۔ احد مذکر احدا مؤنث، اسنان مذکر اسنتان مؤنث تے سلاسن مذکر تے سلاستن مؤنث اربعن مذکر اربعۃ مؤنث اگے خمسون مذکر خمسۃ مؤنث اگے ستون مذکر ستۃ مؤنث سبع مذکر سبعۃ مؤنث ثمان مذکر ثمانیۃ نیچا کیا بے ثمانیۃ مؤنث تسع مذکر تسعۃ مؤنث سمانی مذکر جی تے سمانے یا تو مؤنث مؤنث تے اگے تسعن تسع مذکر تسعۃ مؤنث عشرن عشر مذکر عشرۃ مؤنث کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں؟ تو یہ جو 9 اکائیاں اور ایک دائی یہ مذکر بھی ہوتے ہیں، اور مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ یہ پکال ہوتا کو سارا سوکھ ہے، یہ جو 9 اکائیاں اور ایک دائی یہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے اے تینوں دسے نہیں پڑھ کے ہوں سارے، ہیں۔ باقی 8 دائیاں عشرون سلاسون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون یہ ہمیشہ اسی طرح ہی ہیں، ان میں مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہے۔ کل سمجھیا؟ تو اب مسئلہ کہ جب جوڑا جائے گا ان دہائیوں کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے ساتھ تو کیا طریقہ ہے؟ طریقہ ہے فَإِنْ كَانَ جو ابھی پڑھتے ہیں کھانے چ پئی جی جب جوڑا جائے ان کو ان دائیوں کو ایک کے ساتھ ترجمہ کرنا پیر جب جوڑا جائے ایک کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ یا 5 کے ساتھ یا 6 کے ساتھ یا 7 کے ساتھ یا 8 کے ساتھ یا 9 کے ساتھ تب کیا طریقہ ہے کہ پڑھ فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا یہ ممیز نہیں ہے پڑھنا، اسم فعلی کون؟ ممیز ممیز۔ اے جڑا لفظ ہے نا سمانن آیا پیچھے جی اس تے کاشیا لگا ہے سمانن تے جی وہ بھی ایک طرح یہ لفظ سمانن جب اس کو جوڑیں گے نا دائیوں کے ساتھ، مثال کے طور پہ عشر کے ساتھ تو اس کو یا مفتوحہ کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، سمانیہ، سمجھ آئیے؟ تے ہوئے گی تو پھر تخام خواہ سمانیہ تو ہے ہی ہے، تے تو بغیر جدو مذکر ہوئے کی پڑھنا ہے سما وہ مبنی برفت اگر جڑا ہے نا وہ واضح وے اگلے وچ او سمانی عشرون سمانی سلاسون ہونا ہے جی در لغت فصیح نہ وہ سمانیہ عشرہ، اور اسکان بھی جائز ہے، کس طرح سمانی عشرہ مثال کے طور پر، وَإِبْقَاءِ نون برکسرہ، اور حذف بھی جائز ہے، سمانے عشرہ حذف کر کے تے وَإِبْقَاءِ نون برکسرہ یا برفتح سمانا عشرہ، سمانیہ عشرہ، سمانی عشرہ، سمانے عشرہ،
سمانا عشر. اے جدو عشر نال جوڑیے تو 4 طرح لفظ پڑھیا جاندہ ہے جی. تو جب مفرد ہوگا اس وقت تو یا ہوگی سمانی کی مذکر ہے تو مؤنث ہے تو سمانے جو. لیکن کبھی کبھی مفرد ہو تو یا حذف ہو جاتی، جیسے کہتے ہیں صلی سمانے رکعات، اس نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں. اور نصب کے نون کے نصب کے صلی سمانا رکعات، اس نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں. یہ بھی استعمال ہے. ویسے عام طور پر ترکیب کے ساتھ سمانے یا سمانی سمانے سمانا، لیکن مفرد ہو تو یا اکثر ہوتی ہے، کبھی کبھار یا حذف بھی ہو جاتی ہے. سمجھی گل لو اگا ٹورو. فإن كان المميز مذكرا فطريق التركيب في لفظ أحد واثنان مع 10 أن تقول 11 رجلا و12 رجلا بتذكير الجزئين. بس اب جوڑنے کا طریقہ ایک ایک دائی کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ آپ 1 2 کو جوڑیں عشر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 1 2 کو جوڑے عشر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 1 2 کو جوڑے عشر کے ساتھ. اب ممیز کو دیکھیں کہ ممیز مذکر ہے یا مؤنث. ممیز تمجیز کا ہے، کا لفظ ہے. تمجیز مذکر ہے یا کہ اگر تمجیز مؤنث ہے تو پھر دونوں جزیں مذکر ہوں گی. دونوں جزیں یعنی احد اثنان تے عشرن، اے مطلب دونوں جزیں. جڑی عبارت کو نہیں پڑھی پڑھ وین کانا. وإن كان مؤنثا فتقول 11 امرأة و12 امرأة بتانيث الجزئين. اور اگر ممیز مؤنث ہے اور 1 2 کو جوڑنا ہے عشر کے ساتھ تو دونوں جزیں مؤنث ہوں گی. احدا اثنتان تے عشرۃ. کل سمجھی کہ نہیں؟ وہ جوڑ کے نہ لکھے بنے بچوں تھا. تو 1 2 کو جوڑیں کس کے ساتھ؟ عشر کے ساتھ. ممیز مذکر ہے تو دونوں جزیں مذکر. ممیز مؤنث ہے تو دونوں جزیں. ہلو 1 2 کو جوڑیں 1 2 کو جوڑیں لفظ عشر کے ساتھ. اگر ممیز مذکر ہے تو دونوں جزیں مذکر ہوں گی. اگر ممیز مؤنث ہے تو دونوں جزیں مؤنث ہوں. گل سمجھیا؟ وچ مثال لکھی. بس اگر وہ ممیز مذکر، بس طریقہ جوڑنے کا احد کے لفظ میں اور اثنان کے لفظ میں عشر کے ساتھ. کیا ہے طریقہ؟ یہ کہ کہے تو 11 رجلا اور 12 رجلا جزءین کی تذکیر کے ساتھ. اور اگر ہو ممیز مؤنث بس کہہ تم 11 امرأة اور 12 جنانیا. دونوں جزوں کی تانیث کے ساتھ. مطلب ہے گل سمجھیا؟ 11 تے 12 کون دیاں دوویں جزاں ممیز دے مطابق ہوندیاں نے. خلاصہ ہے 11 تے 12 دیاں پھر آپ مولوی 11 اور 12 کی دونوں جزیں ممیز کے مطابق ہوتی ہیں. اگر ممیز مذکر تو دونوں جزیں دونوں جزیں
مذکر ہوں گے، اگر ممیز مؤنث ہوگا تو دونوں جزء مؤنث ہوں گے۔ ہاں بھائی، پس اگر ہو ممیز مذکر پس طریقہ جوڑنے کا لفظ احد میں اور اثنان میں اشر کے ساتھ یہ ہے یہ ہے کہ کہے تو احد عشر رجلا اور اثنا عشر رجلا دونوں جزوں کی تذکیر کے ساتھ، اور اگر ہو مؤنث کون؟ ممیز، آخنا اگر ہو ممیز مؤنث تو پس کہے تو احدا عشرہ کہے یا پس کہہ تو پس کہہ تو احدا عشرتا امراتن اور اثنتا عشرتا امراتن دونوں جزوں کی تانیث کے ساتھ۔ لفظ ہے اسنان تے اسنتان، جدوں اینو اشر نال جوڑی دے تے نون حذف ہو جاندا ہے۔ یہ نون دے حذف ہونے نہیں تے رولا پایا ہے کہ یہ جز مؤنث، یہ جز جو ہے وہ مرب ہے، کیا ہے کہ اس کو مشابہت ہوگی یا مضاف کے ساتھ نون کے حذف ہونے میں، تو مضاف تو غیر منصرف کو بھی منصرف کر دیتا ہے جی، اس لیے بھی یہ جز مرب ہے، اس سے تو رولا پایا ہے، گل سمجھیے۔ تو جب جوڑیں گے تو اس کا نون کیا ہوتا ہے؟ اشر کے ساتھ، اگا نہیں، اگا نون سلامت زندہ باد۔ چلو جی، پس اگر ہو ممیز مذکر پس طریقہ جوڑنے کا لفظ احد کے ساتھ، لفظ احد میں اور اثنان میں اشر کے ساتھ، یہ کہ کہے تو احد عشر رجلا اور اثنا عشر رجلا دونوں جزوں کی تذکیر کے ساتھ، اور اگر ہو ممیز مؤنث پس کہے تو احدا عشرتا امراتا اور اثنتا عشرتا امراتا دونوں جزوں کی تانیث کے ساتھ۔ سوال ہے آشید لکھے نکا جائے ویسے قطعناہ مسنتے عشرۃ اسباطا، یہ 12 ہے عدد، تمجیز جو ہے وہ اسباطن جمع منصوب ہے، جبکہ قانون کیا ہے جی 11 سے 99 تک۔ تو قرآن مجید میں کیا آیا ہوا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے چنا قطعناہ مثنتے عشرۃ، یہ جمع ہے، حالانکہ قانون کیا ہے کس کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمجیز محذوف ہے، یہ تمجیز کی صفت ہے۔ قطعناہ مسنتے عشرۃ فرقۃ اسباطا، تو وہ فرقہ کیا ہے؟ مفرد منصوب ہے، تو یہ اس کی صفت ہے۔ کون؟ تم سمجھ آئی؟ ارشاد فرماؤ کو پڑا جی۔ سوال ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمجید جو ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے۔ قرآن مجید میں وقطعنا مثنتے عشرۃ اسباطا، یہاں جو تمجید ہے جہاں پر اسباطا یہ جمع منصوب ہے، جواب یہ ہے کہ یہ اسباطا اثنتے عشرۃ کی اس کی تمجید نہیں ہے، بلکہ اس کی تمجید جو ہے وہ فرقۃ ہے، جو کہ مفرد منصوب ہے اور جہاں محذوف ہے۔ اصل میں وقطعنا مثنتے عشرۃ فرقۃ اسباطا، اسباطن کیا ہے اس کی؟ یہ صفت ہے۔ اگے چل ہوں اے جڑا پڑھے کی پڑھے ایک کنو کن نال جوڑے؟ ایک اور دو کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اشر کے ساتھ۔ صرف اشر کے ساتھ۔ تو کیا طریقہ جوڑنے کا؟ کہ اگر تمجید جو ہے وہ مذکر ہوگی تو جی ہاں شاباش، اگر تمجید مذکر ہوگی تو یہ دونوں بھی مذکر، یہ دونوں چیزیں مذکر ہوں گی۔ اگر تمجید مؤنث ہوگی تو دونوں چیزیں مؤنث ہوں گی۔ اگر ممیز مذکر ہو تو دونوں جزیں کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گی۔ اگر ممیز مؤنث ہو تو دونوں چیزیں مؤنث ہوں گی۔ ایک جملہ آخیا تے لفظ اکھاں نال دیکھنے نے تے انہاں نوں پڑھنا ہے، مثالاں نوں تے پکاونا ہے انہاں نوں، اے مطلب ہے جی۔ وطریق ترکیب غیرہما الی 9 مع 10 ان تقول فی المذکر 13 رجلا و 14 رجلا الی 19 رجلا بتانیث الجزء الاول و تذکیر الجزء الثانی، اگے چلو۔ وفی المؤنث 13 امراتا و 14 امراتا إلى 19 امرأة بتذكير الجزء الأول وتانيث الجزء الثاني۔ اچھا جی دھیان کر،
ایک اکائیاں کتنی ہیں کل؟ 9. کتنی آ گئی ہیں؟ 2 کس کے ساتھ؟ عشر کے ساتھ. 3 4 5 6 7 8 9 یہ جو بقایا 7 اکائیاں ہیں ان کو عشر کے ساتھ جوڑیں. کون جز مذکر ہوگی کون مؤنث ہوگی اب یہ بیان کرتے ہیں. 3 4 5 6 7 8 9 یہ جو 7 اکائیاں ہیں ان کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ ابھی عشر کے ساتھ جوڑنا چل رہا ہے. باقی یہ شرون سلاسون آگے آئیں گے. ان کو عشر کے ساتھ جوڑیں. کون سی جز یہ بنے گا کہ 13 14 15 16 17 18 19 اے بنیں گے. تو کون سی جز؟ مذکر ہوگی. کون سی جز مؤنث ہوگی؟ دوسری جز کون؟ دوسری جز ممیز کے مطابق ہوگی. پہلی جز ممیز کے خلاف ہوگی. دوسری جز ممیز کے مطابق ہوگی اور پہلی جز ممیز کے خلاف ہوگی. دوسری جز ممیز کے مطابق. دوسری کون؟ عشر. تے پہلی کون؟ 3 تو 9 تک اکائیاں. دوسری جز ممیز کے مطابق ہوگی اور پہلی جز ممیز کے خلاف ہوگی. یعنی اگر ممیز مذکر ممیز مذکر تو اشارن ہوگا. جی. تو یہ اشر ہوگا تا کے بغیر. یہ مطلب ہے کہ مذکر اور پہلی جز اگر تا کے ساتھ. پہلی جز تا کے ساتھ. اور اگر ممیز مؤنث ہے تو پہلی اشر تا کے ساتھ. اور پہلی جز تا کے بغیر. اکمل نور سین اب یہ بتا رہے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 تک یہ جو اکائیاں 7 اکائیاں ان کو جب اشر کے ارے اشر چلتا پہ شرون اگے آنے نے ان کو ساتھ اے 9 اکائیاں اشر نال جوڑیے تو کی طریقہ ہے؟ 1 2 تے جوڑنے دا طریقہ آ گیا. 3 تو 9 تک دا طریقہ ہن بیان ہو رہا ہے. کنے نال جوڑنا ہے؟ کلے اشر دی گل پہ چلتی ہے جی. 3 سے لے کر 9 تک یہ جو 7 اکائیاں ہیں ان کو عشر کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ان کو عشر کے ساتھ جب جوڑیں گے تو طریقہ ان کا یہ ہے کہ اگر کہ ان کی دوسری جز ممیز کے مطابق کس میں؟ تذکیر و تانیث میں. اور پہلی جز خلاف. خلاف ہو. کیا مطلب؟ اگر ممیز اگر پہلی جو اگر ممیز مؤنث ہے مذکر پہلو آخ کے اگر ممیز مذکر ہے تو پہلی جز جو ہے اور دوسری جز دوسری جز مذکر ہوگی تا کے بغیر ہوگی. تا کے بغیر ہوگی اور پہلی جز جو ہے وہ تا کے ساتھ ہوگی. اور اگر ممیز مؤنث ہے تو دوسری جز دوسری جز جو ہے وہ تا کے ساتھ ہوگی. پہلی جز بغیر تا کے ہوگی. آخ ایک بار پھر یہاں 3 سے لے کر 10 تک 10 تک دا پتر 3 سے لے کر 9 تک یہ ان کو لفظ عشر کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اور جوڑنا تے بنال جوڑنا ہے. صرف مذکر مؤنث ہونے دا فرق بیان کرنا ہے جی. کہ اگر ان کا ممیز اگر مذکر ہو تو دوسری جز تا کے بغیر ہوگی اور پہلی جز تا کے ساتھ ہوگی. اور اگر ممیز مؤنث ہو تو دوسری جز تا کے ساتھ ہوگی اور پہلی جز تا کے بغیر ہوگی. مانا کر بچ مثالاں تے ساری گل اور طریقہ ان دونوں کے غیر کے جوڑنے کا. ان دونوں کون؟ ان دونوں کے غیر کتنے ہیں؟ 9 تک. یہ کنے نے؟ 3 4 5 6 7 8 9 کنے نے؟ عشر کے ساتھ. کی طریقہ ہے یہ کہ کہے تو مذکر میں کیڑا مذکر؟ ممیز مذکر میں 13 رجلا اور 14 رجلا 19 رجلا تک. لیکن بینستور 15 رجلا 16 رجلا 17 رجلا 18 جز اول کی تانیث کے ساتھ اور جز ثانی کی تذکیر کے ساتھ.
تو پئی کھانے چ کے کوئی نہیں. اور مؤنث میں یہ مطلب کہ تمیز مؤنث کو وہ تو یہ ہے. کس طرح کہے تو یوں کہے ثلاثہ عشرۃ امرأۃ اور اربع عشرۃ امرأۃ تسع عشرۃ امرأۃ تک جز اول کی تذکیر کے ساتھ اور جز ثانی کی تانیث کے ساتھ. کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں چل لگا. اور طریقہ ان دونوں کے غیر کے جوڑنے کا 9 تک عشر کے ساتھ یہ کہ کہے کو مذکر میں 13 رجلا اور 14 رجلا 19 رجلا تک جز اول کی تانیث کے ساتھ اور جز ثانی کی تذکیر کے ساتھ. اور مؤنث میں 13 امرأۃ اور 14 امرأۃ 19 امرأۃ تک جز اول کی تذکیر کے ساتھ اور جز ثانی کی تانیث کے ساتھ. اور طریقہ ان دونوں کے غیر کے جوڑنے کا 9 تک عشر کے ساتھ یہ کہ کہے تو مذکر میں 13 رجلا اور 14 رجلا 19 رجلا تک جز اول کی تانیث کے ساتھ اور جز ثانی کی تذکیر کے ساتھ. اور مؤنث میں 13 امرأۃ اور 14 امرأۃ 19 امرأۃ تک جز اول کی تذکیر کے ساتھ اور جز ثانی کی تانیث کے ساتھ. تو کی نکلیا خلاصہ کہ یہ 7 دہائیاں جسے اشر نال جوڑیے تے دوسری جز جڑی ہے وہ ممیز دے مطابق ہوندی ہے تذکیر و تانیث وچ تے پہلی جز اگنٹو. وأما طريق الترتيب في الواحد والاثنين إلى 9 مع 20 ایک تو 10 تک کلے ہون تے اے مورب نے اسم مفرد منصرف نے جی. إلى 9 مع 20 وأخواته إلى 90 على سبيل العطف. اچھا جی اب 1 2 کو 20 30 90 تک جو کتنی دہائیاں ہیں اشر نکل نہیں گیا بچوں ٹھیک ہے. 1 2 کو 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ پھر 3 سے 9 تک کو ان 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ. گل سمجھیا؟ پہلے کیا بیان کرتے ہیں 1 2 کو 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ اور پھر اس کے بعد 3 سے 9 تک ان اکائیوں کو 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ. تو یہاں ایک قانون بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 9 اکائیوں کو جب 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہاں جو طریقہ ترکیب ہے وہ عطف ہے. وہ کیا ہے؟ درمیان میں واو عاطفہ آئے گی درمیان میں اور دونوں جزیں مورب ہوں گی. دونوں جزیں تمجیز تو آگے منسوب ہوگی. ان کا اپنا جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جز عامل کے مطابق اور دوسری جز چونکہ معطوف ہے وہ معطوف لے کے مطابق. جی میں سمجھیا؟ تو ایک طریقہ جو نا باقی وہ پڑھنا مذکر ہے کہ مونس وہ آگے آ رہا ہے وہ تو دسیا بھی 8 دہائیاں اے مذکر مونس کوئی فرق نہیں ہوتا ایکو جیاں نے. شرون اینا ایویں ہی رہنا اینا نہیں بدلنا. ایک دہائی بدل دی آشا رون تے آشارہ تن. ان کے ساتھ جب اکائیاں ملائیں تو قانون یہ ہے کہ یہاں اکائی ملائیں گے عطف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ درمیان میں واو تو دونوں جزیں سمجھ آئی. یہ 8 دہائیاں آپ
تے 7 ਇਕਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ 20 تے 21 ਤੋਂ 29 30 31 ਤੋਂ 39 40 41 ਤੋਂ 49 آخر تک یہ سارے کی نے آپ یہ آپ ہے مرد اچھی بولو آپ آپ مرد 1 تو 10 تک کلے کلے ہون تے پھر بھی مرد تے 11 تو 19 تک اے دو میں مبنی مبنی بر فتح جی یہ انہاں دی اپنی حالت ہے 1 تو 10 سمیت کی نے مرد تے 21 تو 20 تو لے کے اگاں مرد تے وچ اے جڑے نے 11 تو 19 مبنی مبنی بر فتح اے جڑے اگلے ان کا طریقہ ہے کہ وہاں عطف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عطف ہوتا ہے درمیان میں واو عاطفہ ہوتی ہے تو دونوں جزیں کیا ہوتی ہیں مرد یہ ہوں اس میں عدد اپنا تمہیں دسیا ہے ایک اکائیاں نے نا 9 اکائیاں تے 1 دہائی کیڑی اشر یہ 10 اکی نے مرد تے 20 تو اگے سارے مرد تے 11 تو 19 مبنی پر مبنی بر فتح سوائے پہلی جز 12 دی کیڑی اسنا اس سے اختلاف ہے تے تمجیز ان کی کیا ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے وہ بکرا مسئلہ ہے ان کی میں جوڑنا ہے عطف نہ کس طرح جوڑنا ہے عطف کے ساتھ اچھی بول واو عطفہ کے ساتھ چل یہ پڑھنا تے تفصیل اگوں آ رہی ہے او کو پلے پئی جے اے جڑیاں 8 دہائیاں نے 8 انہاں نال جسلے 9 اکائیاں جوڑنیاں نے جوڑنے دا طریقہ عطف ہے یعنی وچ واو اور بہرحال طریقہ جوڑنے کا 1 میں اور 2 میں 9 تک کس کے ساتھ اشرون کے ساتھ اور اشرون کے اخوات کے ساتھ 90 تک کیا ہے طریقہ جوڑنے کا عطف کے طریقے پر ہے کیا نہ کرو اور بہرحال طریقہ جوڑنے کا 1 میں اور 2 میں 9 تک کس کے ساتھ جوڑنا تسعون کے ساتھ اور اس کے اخوات کے ساتھ کتوں تک 90 تک عطف کے طریقے پر ہے چلو جلدی کر بہرحال طریقہ جوڑنے کا حد ہو گئی یار تیری اور 2 میں 9 تک بم کر دی کے تھی ساتھ اشرون کی اخوات کے ساتھ 90 تک عطف کے طریقے پر ہے اگے چل فین کانل فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُولُ فِي تَرْكِيبِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لَا فِي غَيْرِهِمَا 21 رَجُلًا وَإِثْنَانِ وَعَشْرُونَ رَجُلًا آشارون بیماری ہے وعشرون رجلا بتذكير الجزء الأول وإن كان المميز مؤنثا فتقول 21 امرأة و22 امرأة بتانيث الجزء الأول. اچھا جی اگر ممیز مذکر ہو اگر ممیز مذکر ہو تو پھر 1 2 کو ان 8 دہائیوں کے ساتھ جو جوڑیں گے تو ممیز اگر مذکر ہے تو یہ 1 2 مذکر ہوں گے. یہ جڑی دہائیاں نے نہ کوئی نہیں بدلنا کیڑیاں 20 سے لے کر 90 تک. کو کھانے چ پیندی بھی اس واسطے اتنے انہاں ذکر کوئی نہیں کرنا کہ کرنا ہے جدوں نہ بدلنا ہی نہیں جی. تو 1 2 اگر ممیز مذکر ہے تو پھر 1 2 مذکر ہوگا 1 2 اور اگر ممیز مؤنث ہے تو 1 2 مؤنث ہوگا. کیا ہوگا مؤنث ہوگا. اے گل ہے جی سمجھی گل جی. احد و 20 رجلا 22 رجلا 21 امرأة 22 امرأة. تو 1 2 کو جب 8 دہائیوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ دہائیاں تو پکی ٹھکی اس طرح جی 1 2 اگر ممیز مذکر ہے تو یہ احد اور اسنان ہوں گے
اور اگر ممیز مؤنث ہے تو پھر احدا اور اثنتان ہوں گے. ہاں بھائی ایک دو کو جب 8 دائیوں کے ساتھ جوڑیں تو اگر ممیز مذکر ہے مذکر ہے تو یہ مذکر ہوں گے، مذکر ہوں گے، یعنی احدن اور اثنان ہوں گے، اثنان ہوں گے. اور یہ اگر مطلب ہے. ممیز مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہوں گے، یعنی احدا اور اثنتان ہوں گے. جی کمال ہے ذرا. ہاں ایک دو کو جب 8 دھائیوں کے ساتھ جوڑیں گے تو اگر ممیز مذکر ہے ممیز مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوں گے. یہ بھی کس طرح ہوں گے؟ احدن اور اثنان ہوں گے. وہ تک جوڑنا ہے 20 30 40 جیے. اور اگر ممیز مؤنث ہو تو یہ مؤنث ہوں گے، یعنی احدا اور اثنتان ہوں گے. تو یہ 8 دائیوں کے ساتھ 1 2 کو جوڑنے کا طریقہ ہے. 3 سے 9 تک وہ اگے ہونا ہے. تو کی طریقہ ہے؟ ایک جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلی جز کیا ہوگی؟ پہلی جز جو ہے ممیز کے مطابق پہلی جز، ممیز کے مطابق ہوگی. دوسری تو رہنی ہی ہوئے نا جی. ممیز اگر ممیز مذکر ہے تو لفظ کس طرح پڑھیں گے؟ احدن تے اثنان. اگر ممیز مؤنث ہے تو احدا اور اثنتان ہوں گے. پس اگر ہو ممیز مذکر پس کہتوں واحد اور اثنین کی ترکیب میں، یعنی 1 اور 2 یہ مراد نے 1 اور 2 کی ترکیب میں، نہ کہ ان کے غیر میں. وہ 3 4 5 6 دی گل نہیں بھی وہ اگوں آ رہی ہے. کس طرح کہتوں احد وعشرون رجلا اور اثنان وعشرون رجلا، جز اول کی تذکیر کے ساتھ. اور اگر ہو ممیز مؤنث پس کہتوں احدا وعشرون امراتن اور اثنتان وعشرون امراتن، جز اول کی تانیث کے ساتھ. پس اگر ہو ممیز مذکر تو پس کہہ تو واحد اور اثنین کی ترکیب میں، ان دونوں نہ کہ ان دونوں کے غیر میں. احد وعشرون رجلا اور اثنان وعشرون رجلا پہلی جز کی تذکیر کے ساتھ. اور اگر ہو ممیز مؤنث تو پس کہہ تو احدا وعشرون امراتن اور اثنتان وعشرون امراتن جز اول کی تانیث کے ساتھ.